السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، معزز سامعین، آج کی عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس جس میں ہم سب جمع ہیں، محترم جناب شیخ عبداللطیف صاحب اور ان کے ساتھیوں کے پرخلوص دعوت پہ میری بھی حاضری ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا، میں بلا کسی تمہید کے کلام کا آغاز کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ یہ اٹھائیں بس، اس کو بھی اٹھاؤ ادھر سے، ادھر رکھ دیں بس، یہ اٹھائیں ادھر سے۔ شیخ عبداللطیف صاحب کہاں ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی خطیب پاکستان میرے انتہائی محترم حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب سے میں نے پوچھا کہ کتنا وقت، تو انہوں نے مجھے 10-12 منٹ کہا کہ آپ لگا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یقین مانیے کہ میری جیب میں پرچی پڑی، وہاں دفتر میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی نے کہا یہ میری کچھ فرمائشیں ہیں، یہ پوری کیجیے گا۔ کچھ فرمائشیں وہ 10 تھی تقریباً، تو 10-12 منٹ میں وہی نہیں پوری ہوں گی، اور جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ تو کہاں پڑھوں گا۔ بہرحال اب کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہی۔ مجھے کہا کہ 10-12 منٹ، اسٹیج سیکرٹری صاحب پورے پروگرام کے چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے بتایا ہوگا اتنا وقت ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ اتنی دیر لگاؤں۔ آغاز کروں گا ان اشعار کے ساتھ کہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ کون کون درود بھیجے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ یا اللہ جو میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو اسی سال حرمین شریفین کی حاضری نصیب بھی فرما دیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سٹیج والوں سے بھی گزارش، آپ نے 10-12 منٹ، اچھا میں نے کہا شاید آپ کو علم، اچھا محبت سے آپ بھی شریک ہو جائیں درود پاک میں۔ حضرت اجازت۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے گا مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں صحابہ کا ذکر آ جائے تو علامہ اقبال ہمارے جو شاعر مشرق کے نام سے ان کا ایک شعر وہ پڑھا انہوں نے لکھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے سبحان اللہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے خوبصورت شعر کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کہیں نا اور بلند آواز سے سبحان اللہ کیسی شان ہمارے آقا کی سنیے گا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ کمالات محمد مصطفیٰ حسن محمد مصطفیٰ معراج محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا رانا محمد عثمان قصوری صاحب نعرے بہت اچھے لگائے ایک نعرہ بیچ میں چھوڑ گئے تاجدار ختم نبوت آج کی کانفرنس کا عنوان کیا ہے تاجدار ختم
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اور الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی، ہاتھ اٹھا کے، اب کوئی نبی۔ حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب نے جہاں پہ گفتگو کو ختم کیا کہ ساری زندگی انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے وقف ہے ان کی، تو اور ہماری بھی وقف ہے الحمدللہ۔ تو ہم سب ختم نبوت کے وفادار ہیں اور ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ کون کون ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا۔ میں ان کی بات کو ہی آگے لے جاتے ہوئے کلام پیش کرتا ہوں۔ پہلے شعر پر آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں، اور یہ جو مولانا بھی آپ کو کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی کہتے ہیں اکثر یہ ایسے نہیں ہے، کل قیامت میں یہ گواہ بنیں گے آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پہلا شعر پڑھتا ہوں، جب ختم ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں۔ دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر سنی گا ذرا، اللہ شاعر کو بھی جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ۔ آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں، آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے، سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، سبحان یہ جب شعر پورا ہو اس پر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ سنیے گا، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، اور نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے محافظ کون تھے ختم نبوت کے؟ سیدنا صدیق، صحابہ کون تھے؟ صحابہ۔ ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی محبت میں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے،
ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مجھے یہاں پتہ چل گیا کہ اسمیل آ رہی ہے آگ لگ گئی یہاں مجھے پتہ چل گیا نعرہ تکبیر آپ ادھر توجہ فرمائیں انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا رہتے ہیں نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت اکابرین علماء دیوبند آپ یقین مانیے کہ مجھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا بہت سارے کلاموں کی فرمائش ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں اور اللہ جانتا ہے مجھے کوئی نعت کے لیے کہے کہ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورا کلام نہیں تو ایک شعر ضرور ہی پڑھ دوں پتہ نہیں کس محبت سے ساتھی سبحان اللہ فرمائش کرتے ہیں بہرحال ہمارے بھائی منور معاویہ شاہین بیچارے کافی دور سے سفر کر کے اس کانفرنس میں ان کے 2 بچے بھی ساتھ ہیں انہوں نے باقاعدہ کسی سے لکھوا کے ظاہر خود تو نہیں لکھا ہوگا اتنا اچھا ان کی لکھائی نہیں ایک نعت اور لکھا تھا چاچو جی رانا صاحب یہ نعت ضرور پڑھیے گا 2 شعر میں ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو میں ان کی فرمائش پہ 3 شعر پڑھ دیں پھر جی ایسے یہ کلام بڑا مشہور ہے میں نے پڑھا اس کو بہت بہاڑی میں شاید پہلی دفعہ میں پڑھوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائیں ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبحان اللہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت استاد محترم مولا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو اللہ نے خطیب تو ہے ہی اللہ کا شکر ہے ان کا ثانی نہیں ملتا اس وقت لیکن یہ نعت خانوں سے بھی بہت آگے ہیں آج آپ فرمائش کر کے دیکھیں کوئی 1-2 شعر سنائے تو یہ ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں میں نے اس لیے ان کو استاد محترم کہا میں خصوصی توجہ ان کی لیتے ہوئے ایک کلام شعر سنا رہا ہوں ماشاءاللہ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 2017 میں اس کلام کو میں نے پڑھنا شروع کیا، حج تھا میرا، جزاک اللہ۔ حج کر کے جب مدینہ منورہ گئے، انسان جب پہلی دفعہ جاتا ہے مدینہ منورہ عمرہ کر کے یا حج کر کے، تو سب سے پہلے دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ آپ کو لے جائے، میں پھر دعا کرتا ہوں۔ تو وہ شعر یاد آتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار اور جب گنبد خضراء پہ نظر پڑتی ہے سبحان تو یہ شعر میری زبان پر جاری ہوا جو میں پیش کرنے لگا ہوں، کیا ہے سنیے گا۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضراء، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضراء، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ تو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ دو کلام میں نے اور مزید پڑھنے ہیں، ایک اس کی بہت فرمائش ہے، کئی ساتھیوں نے کہا اس کو بھی میں نے بہت پڑھا ہے لیکن بہاڑی میں پہلی دفعہ ہی پڑھوں گا، اور آخر میں شان صحابہ پر ایک کلام پیش کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گا۔ ساتھ اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تو پھر بڑا ماحول اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ کون کون حضور کا ثنا